السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ مالک نے قرآن مجید فرقان حمید میں حج کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 196 ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان کرنے کا حکم دیتے ہوئے رب کریم نے سورۃ الحج آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے۔ وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلی سواری پر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ اگلی آیت میں آنے کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور اپنے پالتو جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، یعنی قربانی کریں، اور فرمایا ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ حج کی صاحب استطاعت پر فرضیت، اہمیت اور فضائل کسی مسلمان سے وقفی نہیں، لیکن حج بیت اللہ سے زیادہ مزارات کو اہمیت دینے والے اور ان مزارات کے جعلی فضائل گھڑنے والے رافضیوں کے ایک مشہور نمائندہ جواد نقوی رافضی سبائی نے حج بیت اللہ کے خلاف اپنے دل میں چھپے ہوئے بغض کو زبان کی نوک پہ لاتے ہوئے کہا، یہ سارا عالم اسلام خاموش بیٹھا ہے، حج کرنے جا رہے ہیں، لبیک کہنے چلے گئے ہیں۔ غزہ جل رہا ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں۔ غزہ جل رہا ہے، ابھی جانور کاٹ کے لائیں گے، قربانیاں کریں گے، کھائیں گے۔ یہ قربانی کا جذبہ ان کا دیکھیں، بیل سانڈ لے کر آئیں گے، بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں روپے کے آ کے کاٹ کے کھائیں گے اور پھر خوش ہوں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں۔ بیل کاٹ کے سنت ابراہیمی میں، کاش تمہاری جگہ بھی تم خود بھی بیل ہی ہوتے۔ وہ تو مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، گزشتہ ہفتے کی تصویریں وہ دیکھی نہیں جا سکتی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہتا ہے غزہ چل رہا ہے اور یہ اللہ کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کے اس فاسد، کاسد اور باطل خیال کے مطابق عالم اسلام سے فریضہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آنے والے تمام حاجی اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ غزہ کے غم سے چور ہو کر یہ خرافات بک رہا ہے، جبکہ یہ محض ہاتھی کے دانت ہیں جو دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ غزہ کے غم میں ہی یہ کہا تو آخر صرف حج بیت اللہ ہی کے لیے کیوں کہا؟ ایران و عراق میں پائے جانے والے شرک کے اڈوں کے بارے میں کیوں نہیں کہا کہ غزہ جل رہا ہے اور یہ رافضی قبروں کی زیارت، قبروں کی پوجا، بلکہ سیدنا حسین کی قبر کی زیارت کو 70 حجوں سے زیادہ افضل سمجھنے کے عمل کو کیوں نہیں روکنے کا کہا؟ کیوں اس کی زبان سے یہ جملے کیوں نہیں نکلے کہ غزہ جل رہا ہے اور تم قبر حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، غزہ جل رہا ہے تم خمینی کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، غزہ جل رہا ہے اور تم اپنے اماموں اور پیروں اور فقیروں کے بنائے ہوئے مزارات کا چکر مار رہے ہو، وہاں طواف کر رہے ہو، وہاں سجدہ ریز ہو رہے ہو، عرسوں پہ جا رہے ہو، تمہیں غزہ جلتا ہوا نظر نہیں آتا؟ تم کیوں جا رہے ہو ان مزارات پر جو شرک کے اڈے ہیں، جو کفر کے اڈے ہیں، جو بے حیائی کے اڈے ہیں، جو بدکاری اور زنا اور لواطت اور متے کے اڈے ہیں؟ اس کے خلاف زبان کیوں نہیں کھلی؟ اگر یہ سبائی نقوی رافضی واقعی اس کے دل میں غزہ کا غم ہوتا تو پچھلے دنوں ہلاک ہونے والا رئیسی اس کے غم کے اندر اس نے جلسے کیوں کیے؟ اس وقت اسے نظر نہیں آیا کہ غزہ جل رہا ہے، تب غزہ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی جب یہ رئیسی کے مرنے پر، اس کے ہلاک ہونے پر جلسے کر رہا تھا، کانفرنس سے کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں غزہ کی آگ نہیں پہنچ رہی تھی، وہ دھواں اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بچے شہید ہوتے اس کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر واقعی تمہیں غزہ میں مرنے والے مسلمانوں کا غم ہے تو اعلان کرو کہ محرم آ رہا ہے، اس میں ہونے والے تمام تماشے، کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے لنگر، شربت، حلیم، قورمے، بریانیے سب بند ہیں۔ اس محرم میں ہم خاموش رہیں گے کیونکہ غزہ چل رہا ہے۔ غزہ کا ایسا ہی اگر تمہیں غم ہو تو اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی آبادی تمہارے آقاؤں کے گھر میں بیٹھی ہے، وہاں بسنے والے ہزاروں یہودیوں کو نکالیے، اور یہ غزہ کے حل کا بہترین طریقہ ہے کہ وہاں یہودی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور تم ان کو اپنے مہمان بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، ان کی عزت اور تکریم کی جا رہی ہے، ان کو
اپنے علاقے کی بڑی عزت والی اقلیت قرار دے رہے ہو، نکالو ان کو تاکہ غزہ کی آگ بجھ جائے۔ یہ یہودی تمہارے آقاؤں کی گود میں کیسے رہتے ہیں؟ یہ 9 جون 2024 کی خبر دیکھ لیجئے اپنی ویب سائٹ خبر گزاری جمہوری اسلامی ایران کی، جہاں تمہارے آقا اعلان کرتے ہیں یہودی برادری ایران میں ایک معزز اور قابل احترام قابلیت ہے۔ بیت اللہ کے خلاف اپنے بغض کا اظہار کرنے والے نقوی، قربانیوں کے خلاف اپنے بغض اور غم کا اظہار کرنے والے مجرم، اگر آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو کہ غزہ کے اصل مجرم تمہارے آقاؤں کی چھاؤں تلے بڑے معزز اور قابل احترام بنے بیٹھے ہیں۔ اور اگر واقعی تمہیں غم ہے تو بولو، پھر اپنے آقاؤں سے کہو کہ ان یہودیوں کو نکالے یہاں سے۔ باقی عوام کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں خوب معلوم ہے کہ تمہارے سبائی باپ داداؤں نے حج بیت اللہ کے مقابلے پر اماموں کی مزاروں کی پوجا کا نظام شروع کیا، اور کسی روایت میں 70، کسی میں 100، کسی میں 1000 حجوں کا مقابلہ صرف اپنے امام کی قبر کی زیارت سے کیا۔ اللہ نے زندگی دی تو پھر کسی اور موقع پہ اس کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ حج بیت اللہ اور اللہ کے لیے جانوروں کی قربانیاں یہ دینی شعائر ہیں، اس کے خلاف اپنی سبائی رافضی گندی زبان کو دراز کرنے کی بجائے اپنے نام نہاد زیارتوں پر برباد ہونے والے مال اور ماتمی تماشوں اور گنڈے نما مال کے پجاری ذاکروں پر پیسہ برباد کرنے سے اپنی قوم کو روکو کہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ بیت اللہ میں آنے والے اہل ایمان وہ ابراہیم علیہ السلام کی آوازیں پر لبیک کہہ کے آ رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے، تیرے گھر کے حج کے لیے آنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان حاجیوں کی حفاظت فرما، یہ تیرے گھر کا حج کر کے نور سے اپنی جھولیوں کو بھر کے، نیکیوں سے اپنی جھولیے بھر کے اور گناہوں سے پاک ہو کر اہل ایمان ایسے لوٹے جیسے تیرے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ جب یہ حج کرتے ہیں رجع کیوم ولدتہ امہ، یوں لوٹتے ہیں گویا آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے اللہ حجاج کی حفاظت فرما، اللہ اپنی رحمت کی برکھا ان پہ برسا، اے اللہ اہل ایمان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ خادم حرمین شریفین کے ولی عہد کی حفاظت فرما، اور جو یہ حجاج کی خدمت میں آل سعود ایک عظیم کارنامے انجام دے رہے ہیں جس کی سابقہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اے اللہ ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر سے نواز۔ اے اللہ حاجیوں کی خدمت کا جو منظر آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طرح تڑپ کر آج حجاج کی خدمت اہل ایمان سعودی فورسز سعودی حکومت کر رہی ہے، اے اللہ ان کو جزائے خیر دے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، اے اللہ ان سے اور اپنے دین کی خدمت لے، اے اللہ ان کے ذریعے دین کو عزت دے اور دین کے ذریعے انہیں عزت عطا فرما۔ اے اللہ جو بلاد حرمین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی سازشیں ان کے اوپر ان کی موت کی تدبیریں بنا کر واپس لوٹا دے، بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں آنے والے حج عمرہ کرنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اس بلاد حرمین سے اس پیغام توحید کو پوری دنیا میں پھیلاتے رہیں، بلاد حرمین کا دفاع کرتے رہیں، اے اللہ موت دینا تو بلاد حرمین کی حفاظت کرتے ہوئے، عقیدہ توحید کی حفاظت کرتے ہوئے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے، اے اللہ شہادت کی موت دے کے اپنے پاس بلانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔